ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جمعہ ہی کا دن تھا، والد مرحوم حضرت علامہ کشمیری علیہ رحمہ بھاگلپور میں مقدمہ قادیانیت کے خلاف لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ شدید ترین بیمار تھے، بواسیر کے خونی دورے نے آپ کے جسم کی توانائیوں کو رگ اور ریشے سے نکال دیا تھا۔ ادھر ڈابھیل کے مرکزی مدرسے میں جانے کے لیے آپ تابرکاب تھے، سامان سفر بن چکا تھا۔ جامعہ عباسیہ کے شیخ کا ٹیلی گرام پہنچا کہ آپ تشریف لائیے اور جج کا مطالبہ ہے کہ قادیانیت کے کفر کو شرعی نصوص اور شرعی حقائق کی روشنی میں ثابت کیجیے۔ تو جمعہ کا دن تھا، یہاں بھاگلپور میں پہنچے ہیں اور مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مجمع عام تھا، زیارت کے لیے بھی آیا تھا اور نیاز حاصل کرنے کے لیے بھی۔ تو تقریر شروع کی اور تقریر میں فرمایا کہ میں بیمار ہوں، علیل ہوں اور مرض کے شدید حملے نے مجھے لاچار اور بالکل ہی بے توازن کر دیا ہے، لیکن میرے پاس کوئی سعادت آخرت نہیں، میرا دامن خالی ہے۔ میں یہ سمجھ کر چلا آیا ہوں کہ شاید یہی میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جانبدار بن کر آیا ہوں۔ جس وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے ہیں تو ان کے شاگرد مولانا عبد الحنان صاحب ہزاروی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد جوش عقیدت میں عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں، آپ ہمیں ابتلا میں اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ذات آخرت نہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی نجات کا ذریعہ آپ بنیں گے۔ آپ نے علوم کا فیض پہنچا دیا، ہزاروں نامور اور جلیل شاگرد پیدا کر دیے، آپ کا علمی فیضان قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ والد مرحوم پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا، ہم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں۔ اور بھائی ایک چیز اور سنا دوں، جس وقت ان کی وفات ہو گئی تو نقش بندیت کے ایک امام تشریف لے گئے ہیں اور بڑی دیر تک ان کے مزار کے اوپر مراقب رہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ دونوں حضرات بھی ساتھ تھے۔ دیر تک مراقبہ ہوا تو پھر اس کے بعد تشریف لائے ہیں مدرسے کے اہتمام میں۔ حضرت مدنی علیہ رحمہ نے حضرت محتمی صاحب کو اشارہ دیا کہ آپ صاحب زادے ہیں، آپ کا احترام اور اکرام سب کرتے ہیں، آپ دریافت کیجئے کہ حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کے مزار پر اتنی دیر تک حضرت مراقب کیوں رہے ہیں؟ تو محتمم صاحب نے جب عرض کیا تو بات بالکل وہی پیش آئی کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے اصرار پر فوری طور پر اوپر تیار ہو گئے۔ تو محتمم صاحب کے اصرار کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ سے میری طویل گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں ممنون اور مشکور ہوں، آپ نے آ کر میرے یتیم بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کس حال میں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میری نجات ہو گئی۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت کون سا عمل کارآمد ہوا؟ فرمایا کہ جو کوششیں میں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کی تھی وہی میرے لیے وسیلہ نجات بن گئی۔ پھر فرمایا کہ یہاں برزخ میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خدمت حفاظت ختم نبوت سے بڑھ کر مقبول نہیں ہے۔ تو بھائی میں اپنی تو سعادت سمجھتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے یہاں پر ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں چند باتیں اور گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ خدا کرے کہ یہ چند لمحات اور چند منٹ
جو آپ کی خدمت میں گزرے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بارگاہ الوہیت میں قبول ہو جائیں اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائیں.